جو چیز آپ کے دل کے اوپر آپ کے اوپر برڈنسم ہے نا اللہ کو اتنا ہی وہ پسند ہے اور آپ سے وہی ایکسپیکٹڈ ہے جو آپ کے لیے چیلنجنگ جو آپ کے لیے چیلنجنگ ہے آپ اللہ کے لیے وہ قربان کریں آپ اللہ کے لیے وہ چھوڑیں whatever question you have واللہ you will get the answer in the Quran. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو کوئی چیز نا آپ کو بڑا ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے and you are listening or reading that ayah and it hits you with the bank. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے تو مجھے جواب دے دیا ہے. بائی نیچر نا انسان جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے پرفارمنس بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نا اپنے آپ کو نا ایٹ لیسٹ وائف کے سامنے یا کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے. فار ایگزامپل یو اناؤنس کہ یار میں نے نا یہ جو آپ نے ٹارگیٹ رکھے نا یو اناؤنس اٹ ٹو سم ون. ٹھیک ہے کہ یار میرا ٹارگیٹ ہے, آپ مجھے announce کر دیں. ادھر کریں میں آپ کی خبر جہاں آپ کو پتا کہ اگر خدا نخواستہ فیل ہوئے تو کوئی بہت بڑا نقصان, کوئی گولی بھی مار سکتا ہے. یو نو بھائی ہر سال مجھے آپ یہ کہتے ہیں میں کروں گا, آپ کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ, جزاک اللہ خیر. آپ بخور سے اپنی آپ کو معطر کریں اور جزاک اللہ خیر. بخور کی دھونی دیں ماشاء اللہ. فضل. جزاک اللہ خیر. الوید فضل رمضان کی آمد میں اتنا تھوڑا سا ابھی یار بس بہت اسٹرانگ ہے. بہت سوال ہے. ہاں دیکھ آپ کو سوال کرنے سے پسند ہے؟ یس پسند ہے آپ کو؟ آئی لو اٹ. یہ نا میں بھی ریسنٹلی دبئی سے کیا تھا تو ہر گھر میں ہر مال میں یہ تو کلچر ہے برو, کلچر ہے وہاں کا. آئی تھنک یہ وہاں پہ ہونا چاہیے. بردرز کیسے ہیں ماشاء اللہ آپ لوگ؟ الحمد للہ جی الحمد للہ. الحمد للہ. ہمارا فورتھ پارٹنر ان کرائم آج مسنگ ہے. ان کا آج فیملی کی کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی. ہی ہیڈ ٹو گو ٹو دی ہاسپٹل. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ماشاء اللہ رمضان کی خوشبو, رمضان کی برکتیں, الحمد للہ الحمد للہ. اللہ تعالیٰ ہمیں مہینہ بہت اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق دے اور اس میں بہت کچھ کرنے کی توفیق دے. اور میں دیکھ رہا تھا الحمد للہ اس دفعہ آن لائن ورلڈ میں بھی کافی ایکسائٹمنٹ ہے رمضان کے حوالے سے. الحمد للہ پیپل آر ویٹنگ فار رمضان. پاس میں شاید اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ لوگوں کی یا یوتھ کی جن زی کی نظر میں نہیں تھی, مجھے نہیں لگتا. پیپل آر اپلوڈنگ اسٹیٹسز ریلز کہ رمضان آ رہا ہے, رمضان کا ویٹ ہو رہا ہے. الحمد للہ اٹس اے گڈ سائن ماشاء اللہ. الحمد للہ. تو ہاؤ ڈو یو گائز پلان ٹو اسٹارٹ رمضان یا آپ لوگوں کا؟ سو آئی وانٹیڈ کہ ہم آج بات کریں کہ ایک مسلمان کا رمضان کس طرح سے ہونا چاہیے, پرٹیکولرلی اگر اس کی فیملی بھی ساتھ ہے, اگر وہ میرڈ ہے نمبر 1. نمبر 2 اگر وہ ایک ینگسٹر ہے, یوتھ ہے, اس کا رمضان کس طرح سے ہونا چاہیے. اینڈ ہاؤ وی شوڈ سی رمضان اور ہاؤ شوڈ وی میک رمضان 2026 اے ڈفرنٹ ون, یعنی ان لائک ادر رمضانز جو ہمارے پاس میں گزرے ہیں. تو اینی اسٹارٹنگ پہلے تو آپ نے سبحان بڑی پیاری بات کی ہے کہ آپ نے ایک چیز آبزرو کی ہے امت میں کہ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں رمضان کے حوالے سے. اور الحمدللہ آپ جب اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کی سنت تھی. جی. تو وہ صحابہ اکرام کے پاس جاتے تھے اور بڑی خوشی سے کہتے تھے قد جاءکم شہر رمضان وشہر مبارک. تو اس پہ نا ابن رجب شرح کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بیسڈ آن دس اسٹیٹمنٹ آپ رمضان کے لیے کنگریچولیٹ اور خوشخبری دے سکتے ہو. سبحان اللہ. اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے ایمان میں مزید برکت عطا فرمائے اور اضافہ فرمائے. اٹ از ایز ایف کہ اللہ کے نبی جب یہ مبارکباد دے رہے ہیں علیہ السلام, اور یہ نا بہت پہلے سے دینا شروع کر دیتے تھے, رمضان سے بھی پہلے, یعنی شعبان کا مہینہ ہوتا تھا, رائٹ. اچھا, آپ صحابہ اکرام کو تو آلریڈی پتہ ہے کہ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا. بالکل. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ ایکسائٹیڈ اینڈ انتھوزیاسٹک آر نبی واز. کہ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا اور ہم علی ای کا ویٹ کر رہے ہیں, رائٹ, اور علی ای آ جاتا ہے, ہم نے دیکھ لیا, لیکن میں کہتا ہوں او علی ای آ گیا, رائٹ. اٹ شوز مائی ایکسائٹمنٹ. تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ ایمان کی نشانی ہے کہ بندہ نا ذرا ویٹ کرے رمضان کا. اور دیکھیں نا اس سے نا اور چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ وہ لوگ
جن کے ایمان تھوڑے سے ڈاؤن ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے, بلیک ڈاٹس کی وجہ سے, شاید وہ تھوڑا سا فرسٹریٹڈ محسوس کرے, او دا سیم منتھ اگین وی وڈ ہیو ٹو فاسٹ اینڈ وی وڈ ہیو ٹو پرے, او یار گھر والے لے کے جائیں گے, فادر تراویح میں کھڑے کروائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیٹیگری ہے یہ محروم رہ جاتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. سو پوائنٹ نمبر 1 از الحمد للہ اٹس اے بلیسڈ منتھ, الحمد للہ. اچھا ویسے نا صرف مبارک کے ساتھ ساتھ تو یعنی ایک تو ہے نا کہ ہم لوگ تو صرف اپنی لمٹ کرتے ہیں مبارک تک نا, کہ مبارک کو ایکسائٹیڈ فیل کرنا, ریلز اپلوڈ کرنا, اسٹیٹسز. صحابہ تابعین تبع تابعین تو رجب سے تیاری شروع کرتے تھے نا, رجب سے قرآن کی تلاوت مراجعہ پڑھنا شروع کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رمضان سے پہلے شعبان میں رکھتے تھے. تو اٹس اے فزیکل پریپریشن ایز ویل. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جس میں رمضان آ رہا ہے روزے رکھنا شروع کر دو, اسکیجول میں آنا شروع کر دو. اور یہ دعائیں بھی ثابت ہیں سلف صالحین سے, حدیثیں تو نہیں, کہ اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغ رمضان, یا اللہ ہمارے برکت دینا ہمارے رجب اور شعبان میں, اور رمضان دیکھنا نصیب فرمانا. اس میں نا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے برو. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پریپریشن کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمارے یہاں پریپریشن ہوتی ہے رمضان سے پہلے. ایک تو تھوڑا سا کمرشلائز کیا جاتا ہے, سیلز لگ جاتی ہیں, جی لوگ اپنی فریجز بھرتے ہیں, اپنے سٹاکس کو فل کرتے ہیں. اس کو آپ پریپریشن نہیں کہتے رمضان کی. اب دیکھیے مثال کے طور پہ اگر آپ کا کل ایگزام ہے نا, ڈیفینیٹلی یو وڈ پریپیئر. آپ اکارڈنگلی بکس پڑھو گے, کانٹینٹ جو زیادہ آپ کو ہیلپ فل ہے وہ دیکھو گے. آپ نے کسی جاب انٹرویو کے لیے جانا ہے, آپ اس دن جب جلدی اٹھتے ہو, اچھے کپڑے پہنتے ہو, پرفیومڈ, اور پہلے سے اسکیجول دیکھتے ہو کہ میں نے یار اکارڈنگلی یعنی یو پریپیئر یور سیلف. لائک وائز وین یو آر ان دا میٹنگ ایز ویل, آپ پورے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرتے ہو کہ یار میں نے کیا بات کرنی ہے, آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہے, گھنٹے کی میٹنگ ہے. ہمارے ہاں رمضان کے حوالے سے پریپریشن نہیں ہوتی. آپ نے یہ جو بات بتائی ہے نا, یہ اٹس اے ویک اپ کال کہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے. اور انس بن مالک بھی کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ. آپ کنٹینیو کریں, میں آپ کو گرین ٹی ڈال دیتا ہوں ذرا. پلیز 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 یار, آپ نہ کریں, ہم لوگ کر لیتے ہیں برو. اچھا جزاک اللہ خیرن. تو اس میں نا ہوتا یہ تھا کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام شعبان کے مہینے میں ہی اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے نکال دیا کرتے تھے. وَانْكَبُّوا عَلَى الْمَصَاحِفِ, اور اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے تھے مصاحف کے ساتھ. سو مچ سو یغلق حانوتہ, وہ اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے تھے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یار رمضان کے مہینے میں نے کوئی کام نہیں کرنا, میں اپنے آپ کو نا ڈیڈیکیٹ کروں گا دین کے ساتھ. اب دیکھیں صحابہ کرام اور سلف صالحین they were step ahead. وہ شعبان کے مہینے میں ہی اپنی دکانوں کو بند کر دیا, میننگ بزنس کو ختم کر دیا, ذرا پاز میں لے کے چلے گئے, اور جو ہے اپنے آپ کو محنت میں لگا دیا. قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, ذکر اذکار کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, کیونکہ they were having this mindset when you start early you will finish early. آپ سب سے آگے ہوگے, کیونکہ دیکھیں یہ ریس ہے نا. مثال کے طور پہ اگر کوئی ریس, کوئی میراتھن ہے, کوئی اسپرنٹ ہے, اگر آپ مجھ سے پہلے اسٹارٹ کر دیتے ہو تو جنرلی I won't be able to catch you. تو صحابہ کرام ایسے دیکھا کرتے تھے رمضان کے مہینے. اس میں نا ایک اور جو مجھے ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی بھی چیز کوئی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے نا, تو شروع میں تھوڑی سی مشکلیں ہو رہی ہوتی ہیں, یو نو فرسٹ فیو ڈیز, فرسٹ فیو ویکس, اینڈ دین ونس یو گیٹ دا ہینگ آف اٹ نا, پھر آپ اس کے نا صحیح پراپر اس میں آ جاتے ہیں. تو شعبان بھی بیسکلی اسی لیے کہ آپ آلریڈی پریکٹس کریں اور روزے رکھنے کے لیے اپنی باڈی کو اس کو یوز ٹو کریں. اور کبھی کبھار سبحان اللہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے اینڈ پیپل ٹرائی ٹو سوئچ آن دا موڈ, تو وہ کبھی کبھار 2-3 دن تو روڈ رہتا ہے, اس کے بعد واپس نا وہ ڈاؤن ہل شروع ہو جاتا ہے. وائی بیکاز وی ہیو ناٹ بین پریکٹسنگ بفور ہینڈ, کہ تو شروع میں تلاوت کریں گے اور ایک دم سے پھر تھک جائیں گے, پھر ایک دم سے وہ برڈن فیل ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ اس کو آئیڈلی ہم نے اگر شعبان میں یہ بلڈ اپ کرنا شروع کیا تلاوت کا, یو نو وٹ ایور یو وانٹ لسن ٹو, پریپریشن میں چاہے اس میں آپ نے روزے رکھنے کی پریکٹس کرنی ہے, کچھ بھی تہجد میں راتوں کو اٹھنے کی, اپنے سلیپ سائیکل کو اور تھوڑا سا آلٹر کرنے کی کوشش کرنی ہے. سو ٹرائی ٹو ڈو دیٹ, لائک آئیڈلی تو ٹرائی ٹو ڈو دیٹ بفور رمضان, بٹ نہیں ہوا تو ابھی بھی مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے جو 3-4 دن ہے نا, اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا کچھ لوگوں کے لیے وہ ڈاؤنر ایک دم سے آتا ہے نا کہ دے برڈن دیم سیلف سم ٹائمس ٹو مچ, دے ٹرائی ٹو ڈو وے ٹو مچ اینڈ دین دے آر انیبل ٹو سارٹ آف کیپ دیٹ اپ. سو یہ کہ آئی تھنک رمضان کی جو برکتیں وہ تو خیر اتنی زیادہ ہیں کہ انشاءاللہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا رمضان کا, وہ اٹ سیلف اتنا موٹیویٹنگ ہوتا ہے کہ کسی نے اگر ابھی تک تیاری نہیں بھی کی ہوئی, سو آئی وڈ سے کہ میک اے پلان رائٹ ناؤ, واٹ یو وانٹ ٹو اچیو فرام دس منتھ. برو اس میں جیسے آپ نے کہا نا کہ قرآن مجید پہلے پڑھنا اسٹارٹ کر دیں, اور
جو سلف صالحین اور اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے نا, اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مینی اے ٹائم سم پیپل آر ناٹ یوز ٹو فاسٹ, ان کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اسی لیے پہلے 2-3 دن نا ان کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, یار کب روزہ کھلے گا, مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے, مجھے بھوک لگ رہی ہے, نیند آ رہی ہوتی ہے لوگوں کو. ہاں, افطاری سے پہلے کھانا افطاری کر لیتے ہیں, اس کے بعد سونے کی ہمت. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دیر آر سرٹن پیپل ہو سے کہ یار آئی وانٹ ٹو ہیو مائی کافی ارلی ان دا مارننگ, آئی وانٹ ٹو ہیو مائی ٹی, مجھے چائے نہیں نہ ملے گی مجھے ہیڈ ایک اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری وامٹنگ یا یہ جو آپ کو یعنی لیتھارجک فیل کر رہے ہو, پروکیسٹینیٹ کر رہے ہو, یہ سارا آپ پہلی شعبان کے مہینے میں یو کین گو تھرو ود اٹ 2 to 3 days, اور پھر تاکہ آپ رمضان میں جب آؤ گے نا انشاءاللہ یو آر فریش, تو آپ ریڈی ہو الحمدللہ. میں کہتا ہوں کہ لیڈ بائی ایگزامپل. اف یو آر دا ون پرسن ان فیملی جو پریکٹسنگ ہے یا جو زیادہ پیشنیٹ ہے, اور فیملی لیزی ہے, لیتھارجک ہے, سم ٹائمز اٹ ہیپنس. ہر بندے کا جستجو موٹیویشن جو ہائی اسپیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور سم سلو پیپل سلو یو ڈاؤن ایز ویل, رائٹ. تو آپ کیا کریں کہ آپ لیڈ بائی ایگزامپل کریں ان دا فیملی, کہ آپ جان مار کے دکھائیں, آپ ایفرٹ کریں. آپ فار ایگزامپل ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیوی بچے چھوڑ دو, اور چھوڑ کے آگے, اب نیکسٹ آرڈر آتا ہے کہ اب جا کے کعبہ کی تعمیر کرو. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ کوئی اسپیسیفک ڈیٹیلز نہیں دیں کہ آپ نے کس طرح سے کعبہ تعمیر کرنا ہے ایکسپرزی. ابراہیم کوڈ ہائر سم پیپل کہ آؤ میری ہیلپ کرو, بٹ ابراہیم نے کیا کیا, اسماعیل آ جاؤ تو میرے ساتھ آ جاؤ, ٹھیک ہے. اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من بیتی و اسماعیل, اسماعیل کا نام بعد میں آتا ہے. سو بیسکلی یہ جاب ابراہیم کی تھی, بٹ ہی لیڈ بائی ایگزامپل, اور کہا کہ اسماعیل تم بھی اپنے نازک ہاتھوں سے آ جاؤ میرے ساتھ ہیلپ کرو. سو واٹ ہیپنز از, اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی کام کے لیے چن رہا ہے نا, اور کام کرنے کی توفیق دے رہا ہے, یو لیڈ بائی ایگزامپل اینڈ دین یو انوالو یور پیرنٹس ایز ویل. یہ بڑی پیاری بات ہے, یعنی انوالو یور فیملی ان دیٹ خیر. ایگزیکٹلی. اور جیسے آپ دیکھ لیں سبحان اللہ, ایک اور ایگزامپل, موسیٰ علیہ السلام فرعون کی کے ساتھ جنگ میں ایک طرح سے, اور سامنے سمندر آ گیا, اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جمپ, اور موسیٰ علیہ السلام بیسکلی عصا مار کے ہی جمپڈ دین. ہاں, تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے تب ہی امیٹیٹ کیا. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جو موسیٰ نے موسیٰ کو پھینکا تھا پانی میں, اگر موسیٰ کو پانی میں نہ پھینکتی تو شاید موسیٰ میں کرے جیسے نہ ہوتی. سو ڈیکیڈز آفٹر موسیٰ ڈیڈ دا سیم جو موسیٰ نے کیا, رائٹ. اسی لیے اسماعیل نے جب ابراہیم نے جب اسماعیل کو انوالو کیا ان بلڈنگ دا کعبہ, سو اسماعیل بلڈ جنریشنز, اسماعیل بلڈ این امہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. سو ونس یو ول ڈو سم تھنگ اینڈ یور کڈز اور فیملی, بیوی بچے سبلنگز ول فالو اٹ, تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی. بیکاز پیپل دے انوویشن یا جو انیشیٹو کے لینے سے ان کی نا ایک انزائٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں لے بھی پاؤں گا, کر بھی پاؤں گا یا نہیں. ونس یو ڈو اٹ انشاءاللہ. اچھا, فیئر بہت ہوتا ہے نا, فیئر آف ایک فیلئر بھی ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے, ایون فیملی ممبرس بھی کہیں گے یار تم زیادہ ہو رہے ہو, ہماری ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے. اچھا, میں اس ہیزیٹیشن کو اوور کم کرنے کے لیے ایک مشورہ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کی نیت جو ہے نا وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا, تو معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں. بیکاز جب اگر آپ کی آپ نے بڑے یہ بھی انٹینشن ہو سکتی ہے یار میں نے فیملی کو دعوت دینی ہے یا ان کو بھی انکریج کرنا ہے, بٹ دا ایکسپیکٹیشن فرام دیم شوڈ بی آلموسٹ کہ شاید ایک بندہ بھی میری بات نہ سنے, شاید ایک بندہ بھی مجھے فالو نہ کرے. اگر ہمارا فوکس اس طرف زیادہ ہوگا نا, سو وین نو بڈی ول فالو اس, ہم پھر ڈی موٹیویٹ واپس ہو جائیں گے. ہم کہیں گے یار کر رہی ہے, پھر چپ کر کے اپنا نیوے میں نکل جاؤ. اگر آپ کہہ رہا کہ یار یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ہوپ اور امید ہے آپ سے دعا ہے کہ یار یہ جو میرے فیملی ممبرس ہیں یا میرے جو لوگ ہیں, میرے دوست احباب whoever, یہ بھی اس طرف لگ جائیں تو شاید میرے لیے اور آسانی ہو. بیکاز وین یو ہیو اے سپورٹ نیٹ ورک نا, آپ کے لیے خیر کے کام کرنے میں آسانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جسٹ لائک کہ گھر میں سارے اگر تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو جس کو نیند آ رہی ہے نا وہ بھی شاید شرم و شرم اٹھ ہی جائے. اور اگر صرف آپ اٹھ رہے ہو اور سب سو رہے ہیں, ہاں جی, they might pull you back as well. Exactly. اور میرے ساتھ الویہ سے ہو, یعنی سب کے ساتھ ہوتا ہے. گھر کی بات نہیں کر رہا میں, جنرلی بات کر رہا ہوں کہ when I'm رمضان پہلی ہے اور اب مغرب داخل ہوئی ہے, so that's the best time of the year. اور جب 30ویں یا 29ویں رمضان اور مغرب ہوتی ہے نا, that's the most depressing time of the year, right? کہ رمضان جا رہا ہے اور حق ادا نہیں کر سکے. تو what I try to do is میں مسجد وہ والی نماز اسپیسیفکلی میں پہلے سے مسجد میں آ کے بیٹھ کے, اور I wait for the Ramzan to enter and then sit for a few
minutes in the masjid after the salah. Lekin when people leave na, and I'm all alone in the masjid, ایک چیز ہوتی ہے. تو امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تمہیں رمضان میں سب ایک جیسے نظر آتے ہیں اپیرنٹلی. یو سی ایوری بڈی از فاسٹنگ اور گناہوں سے بچنا چاہ رہے ہیں اور نیکیاں کر رہے ہیں, بٹ اللہ تعالیٰ کی نظر میں 3 طرح کے روزے دار ہوتے ہیں. اینڈ ہی سیز کہ ایک وہ روزے دار ہوتے ہیں صوم العموم, نارمل لوگ, عام لوگوں کے روزے, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ صوم الخصوص, اسپیشل ایلیٹس کے روزے, اور پھر وہ کہتے ہیں تیسرے جو ہے نا وہ ہیں صوم الخصوص الخصوص, فاسٹنگ آف ایلیٹس آف دا ایلیٹس. اور ایگزامپل بھی دیتے ہیں کہ جو صوم العموم ہے نا وہ یہ صوم ہے, وہ یہ روزے ہیں جو کہ لوگ, یہ روزے ہیں بھوکے اور پیاسے کے روزے, یعنی جو بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے, بٹ دے ناٹ فاسٹنگ دا فاسٹنگ آف دا ایئرز اینڈ دا آئیز اینڈ دا ٹنگ, اور وہ دے آر میکنگ دیئر ہاؤس بٹ ڈسٹرائنگ دا ہول ولیج, رائٹ. اور وہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انوالوڈ ہیں ہر کام, یعنی اپنے وہ ڈیلی اسکیجولز ہیں, گالیاں بھی چل رہی ہیں, دوستوں کے ساتھ دور اور شیملیس مذاق بھی ہو رہے ہیں, موویز بھی چل رہی ہیں, سونا بھی, یعنی نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں, کچھ مسجد میں کچھ قضا. سو ویسے صوم الخصوص یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا روزے کے ساتھ آنکھ کان زبان کا روزہ, غیبت چغلی کا اوائڈ کر دینا, لوگوں سے سوری کر لینا, یعنی سبحان اللہ دے انٹر رمضان لوگوں سے معذرت کر کے اور سوری کہہ کے, اور اس کے مختلف ایکشنز کر کے. اینڈ دا تھرڈ ہے نا وہ کمال ہے, وہ کہتے ہیں صوم الخصوص الخصوص. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ دیکھتے ہو کہ دنیا میں چل پھر رہے ہیں, بٹ دیئر ہارٹس آر ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان کے جو دل ہے نا وہ بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں, اور یہ لائف اس طرح گزار رہے ہیں اپنے رمضان, وہی ایسے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, ایز اف اللہ تعالیٰ از سینگ دیم اینڈ واچنگ دیم, یا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. تو دے آر ویری اسپیشل, اور وہ ایک نروانا میں اور ایک زون میں ہے ایوری ٹائم, یعنی وہ ان نے سجدے سے سر اٹھا لیا ہے, اینڈ دیر گوئنگ بیک ٹو دا ہاؤس, بٹ ان کا دل ابھی بھی سجدے میں ہے, انہوں نے دعا ختم کر دی ہے, اینڈ دیر گوئنگ ٹو ورک, بٹ ان کا دل ابھی تک وہ دعا کی حالت میں ہے. تو یہ اچیو کرنے کے لیے رمضان کے سٹارٹ میں ہی ہمیں گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. اچھا, آپ یہ جو بتا رہے ہیں نا سبحان اللہ, کبھی کبھار یہ جو اسلاف کے اقوال اور ان کے طور طریقے پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ یار بڑا مشکل کام ہے, یعنی خصوص الخصوص, یعنی جو سب سے ٹاپ پہ ہیں ایلیٹس ہیں. اس میں اگر میں اپنے بارے میں سوچوں نا, آئی وڈ ٹرائی ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس کہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن وہ روزہ ان کے نا پیٹ کا ہوتا ہے, یعنی وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں. اس سے اوپر جو کہ خاصا چیلنجنگ ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں قول الزور والعمل به والجہل, بری بات کہنے سے رکتا نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے, غیبت ہے, سلینڈرنگ ہے, گالیاں دے رہا ہے, اور اس کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسی کو مار بھی رہا ہے, ابیوز کر رہا ہے, ہاتھا پائی کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن فیکٹ حدیث میں ایک آتا بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جو اپنے روزے سے صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں لے جاتے, اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جو اپنی قیام سے صرف ایگزاسشن اور ٹائرڈنیس کے علاوہ کچھ نہیں لے جاتے. تو اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے سبحان اللہ کہ اس بار نا ایٹ لیسٹ مسلمان یہ گول بنائے کہ میں نے روزہ اپنے جوارح کا بھی کرنا ہے, یعنی جو میرے باڈی پارٹس ہیں, میرے لمز ہیں, ان کا بھی روزہ ہو, اسٹارٹنگ ود یور آئیز, یور ایئرز, یور ٹنگ, یور ہینڈ, یور پرائیویٹس اینڈ یور لیگس ایز ویل. تو اگر یہ بندہ خیال کرتا ہے نا تو انشاءاللہ اس کو نا آگے جا کے بہت فائدہ ہوگا, اینڈ دین ہی ول گو فار ایلیٹس آف دی ایلیٹس انشاءاللہ. آئی تھنک یہ جو ایڈوائز ہے نا یہ شاید زیادہ ہمیں ایمفسائز کرنا چاہیے, کیونکہ رمضان میں نا جو لوگ جنرلی کیا ہوتا ہے کہ بیکاز ایوری بڈی از فاسٹنگ, تو ہر کوئی سحری کر لیتا ہے, افطاری بھی ہر کوئی کر لیتا ہے. اچھا ایون تراویح میں بھی آپ کو پتہ ہے ہجوم ہوتا ہے, فیملیز بھی جا رہی ہیں, ایک وہ نا کلچرلی چیز بن جاتی ہے, ہر جگہ کا اپنا اپنا کلچر بھی ہوتا ہے. اچھا آن ٹاپ آف دیٹ نا لوگ قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں کافی ساری, اسپیشلی تلاوت, ناٹ تفسیر اور سمجھنے والا پارٹ پھر کم ہوتا ہے, تلاوت کر لیں گے. نمازوں پہ بس ایک ٹوٹل وہ جو ہوتا ہے نا ٹک مارکس ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. جہاں اکثر لوگ مس آؤٹ کر جاتے ہیں نا وہ یہ والی بات ہے کہ اپنے آنکھوں کا روزہ. کیا ہم جو اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں اس میں جو کچھ ہماری نظروں میں پڑتا ہے
از اٹ اوکے, ڈو یو تھنک دس از اوکے کہ میں یہ روزے کی حالت میں دیکھتا رہوں؟ ناٹ ایٹ آل. کیا میں چاہوں گا کہ میرا روزہ ایسا گزرے کہ یار میں یہ بھی دیکھ لوں, یہ بھی دیکھ لوں, یہ بھی دیکھ لوں؟ کیا میرے کانوں میں میوزک اور یہ ساری چیزیں پڑیں؟ شوڈ آئی بی لوکنگ ایٹ موویز اور میرا دماغ اس طرف جائے بجائے کہ اس کے, اور وہ مووی دیکھوں, پاز کروں, جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤں؟ والا وہ کیسی نماز ہوگی؟ تو آلدو مجھے لگتا ہے کہ دیر سو مینی ڈفرنٹ لیولز آف پیپل آؤٹ دیر نا. کوئی لوگ ہیں جو کہ اس وقت رمضان میں انٹر کر رہے ہوں گے, شاید وہ کہہ رہے ہوں گے یار اس دفعہ نمازیں شروع کرنی, مطلب وہ بے نمازی تھا جی, اس کے ٹارگیٹ وڈ بی ڈفرینٹ. اس کا شاید آبجیکٹیو رمضان کا ہو کہ یار بائی دا ٹائم آئی اینڈ رمضان اور رمضان سے نکلوں تو میں ایٹ لیسٹ نمازی ہو جاؤں یار. ایک بندہ جو نمازی پرہیزگار تو ہے لیکن اس کا قرآن سے وہ تعلق نہیں, وہ کہہ رہا ہے اچھا نمازی تو میں پڑھتا ہوں بس نماز کو بہتر کر لوں. یو نو دیر ڈفرنٹ لیولس ٹو اٹ. آئی تھنک ہماری سننے والے کی پورے پوڈ کاسٹ میں ہمیں نہیں پتا کون کون بیٹھا سن رہا ہے جی. سو میں یہ جو پہلا لیول ہے نا بالکل بیسک, میں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز آئی تھنک بہت ساری یوتھ ایسی ہے بیکاز آف دا انوائرمنٹ جو ہے نا, سبحان اللہ یار. مطلب ریسنٹلی میرا کچھ ایسے لوگوں سے انٹریکشن ہوا اینڈ اسکولس کالجز یونیورسٹی میں جو اتنے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار اچھے بھلے دیندار لوگ جو ہوتے ہیں نا دے سلپ اپ بیکاز دیر اسپورٹس کے ساتھ میوزک, دوسرا آپ کا مکس گیدرنگز اتنی زیادہ, پھر اینڈ میں کانسرٹس اینڈ واٹ ناٹ از گوئنگ آن. اس میں آرگنائزرز بھی وہ اب سب کو انوالو کیا ہوا ہے اسکول کالج میں. نو بڈی کین سارٹ آف اسکیپ دیٹ تھنگ, اور وہ آپ اس میں گھچ میں پھنسے میں آپ کا ایمان کی ستیہ ناز جسے کہتے ہیں وہ اللہ یہ ہو جاتا ہے. ناؤ دیٹ پرسن ہوز ناؤ انٹرنگ رمضان, وہ کہہ رہے ہیں یار میں نمازیں بھی رہ گئی ہیں. تو ان کو میں کہوں گا یار یہ مطلب دس از اے ویری گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ بائی دا وے. نماز جو ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, نماز شوڈ بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ آپ کو کس چیز سے بچائے گی؟ فحاشی سے اور منکر سے, یعنی کہ ہر قسم کی انشاءاللہ گناہوں سے آپ کو بچائے گی. اور سبحان اللہ یہ اگر آپ خالی اس پہ واقعتاً فوکس کرنا چاہتے ہیں, میں ان کی بات کروں جو اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے, کہ آپ نہ کہیں یار میں نے 5 وقت کی نماز نہ ایسے پڑھنی ہے کہ جسے آئی فیل آئی میٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایوری سنگل صلاح شوڈ بی ویئر یو فیل سم سارٹ. یہ کوشش کریں برو. اس میں نا آپ اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کرتے ہو نا تو آپ کے لیے چیزیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں لت سے ایک ایسا شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے آ رہا ہے, وہ اپنی خود اصلاح بھی کرنا چاہتا ہے, اپنے آس پاس لوگوں کی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ آپ نے مجھے طاقت دینی, انرجی دینی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ پوری کائنات میں سب سے بہترین جو شخصیت ہے ہمارے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے طاقت عطا فرمائیں کہ میں نیکیوں میں آگے ایکسل کروں اور برائیوں سے بچوں. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن سٹرونگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کو بھی سمجھتا ہے, کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتا دوں, اینڈ دیٹ از لا حول ولا قوت الا باللہ. اور حول کے بارے میں آتا ہے کہ چیزوں کا نا چینج ہونا, حول ہونا, تغیر ہونا. فار ایگزامپل بندہ یہ جان لے کہ وہ لیزینس سے ایکٹیونیس کی طرف نہیں آ سکتا الا باللہ, جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہیں گے. وہ گناہ سے نیکی کی طرف نہیں آ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہیں گے. تو اف یو ہیو دس مائنڈ سیٹ, اور آپ کو پتہ ہے کہ یار میں خود کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے, اب مجھے طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی ہے. لیکن ابو سعد اس کے ساتھ ساتھ نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہے کہ دعا کر لی, اور جیسے آپ نے کہا نماز ہر کوشش کرنا خشوع کے ساتھ پڑھے, بٹ آئی تھنک ہمیں نا لوگوں کو کچھ پریکٹیکل اسٹیپس بھی بتانے چاہیے کہ واٹ ول میک یو پرے نماز کنسسٹنٹلی ڈیورنگ رمضان اینڈ آفٹر رمضان ایز ویل. What will make you, what things and habits will make you change even after Ramadan, right? دعا تو الحمدللہ دعا تو بہت بڑا کیٹلسٹ ہے, اور آپ نے یہ کوشش بھی کر لی کہ میں نے, تو I would highly recommend and suggest, واللہ اخوان جو کسی کی شادی ہوتی ہے ہم اسے تحفہ دیتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کو جو پروفٹ کا تحفہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ قرآن تھا, رمضان میں دیا, شہر رمضان انزل فیہ القرآن. تو جو شخص, میں کوئی پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں ایک, یہ کہ قرآن کی بیسک تفسیر لے لیں. اور آج کل تو جیسے جو سعودی عرب نے پرنٹ کی ہوئی ہے تھوڑی سی موٹی سی ہے وہ, بلکہ پوری قرآن تفسیر ہے بیسک, دیٹس دا موسٹ بیسک تفسیر ون کوڈ ہیو. انگلش میں بھی ہے, اردو بھی ہے, بہت سے لینگویجز میں آپ وہ لے لیں, آپ روزانہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے رمضان میں وہ تفسیر ختم نہ ہو, نو وریز, الحمدللہ, کنٹینیو آفٹر رمضان, فنش اٹ ود ان 6 months.
لیکن اپنا قرآن سے ریلیشن بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں, بیکاز اگر قرآن آپ کی زندگی میں آ گیا نا اس رمضان میں, آپ کی زندگی بدل جائے گی ٹرانسلیشن کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2, ٹرائی ٹو فائنڈ سم مولوی منڈے ان دا مساجد دس رمضان. اب انوائرمنٹ اچھی بنائے نا, ڈونٹ جسٹ پلیز ڈونٹ جسٹ گو ٹو دا مسجد. اگر تو سامنے والی گھر کی مسجد بہت اچھی ہے, ماحول ہے, تراویح کمال کی ہوتی ہیں, سامنے والی میں جائیں. لیکن ٹرائی گوئنگ ٹو اے مسجد جہاں پہ بہت کمال کا ماحول ہے, امام رو رو کے دعائیں کرتے ہیں, روتے ہیں تلاوت میں, قنوت نازلہ میں روتے ہیں. ایسے لوگ, ایسے فیملیز, ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ آپ کی مائنڈ سیٹ والے ہیں, ویئر یو کین میک فرینڈز, رائٹ. اب اس ساتھ دیکھیں, اگر میں ایک بندہ نمازیں پڑھتا رہا ہے رمضان میں, اور رمضان کے بعد دوبارہ اس کلچر کی وجہ سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں, الحمدللہ بینیفٹ تو ہے بٹ لانگ ٹرم بینیفٹ نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو میک فرینڈز. اف یو کین چینج یور فرینڈز دس رمضان اینڈ بلڈ اے ریلیشن ود دا قرآن دس رمضان, آئی تھنک ایک یہ ونڈرس کام ہو جائے گا جو آپ اس رمضان میں کر سکتے ہیں. اینڈ میں ایک چیز بلیو کرتا ہوں کہ وٹ ایور وہ بولتے ہیں دا قرآنک ٹچ, وٹ ایور دا قرآن ٹچز میکس اٹ امیزنگ, رائٹ. قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا, اللہ کے نبی کائنات کے سب سے افضل انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن رمضان میں نازل ہوا, رمضان بہترین مہینہ. قرآن جبریل سے نازل ہوا, جبریل بہترین اینجل. قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. قرآن جس رات کو نازل ہوا وہ بابرکت بن گئی. قرآن امت محمدیہ پہ نازل ہوا, سب سے بہترین امت. سو اف یو وانٹ ٹو بی دا گریٹسٹ, ٹچ یور سیلف ود دا قرآن. ان اللہ اہلین من الناس, وہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ فیملی والے ہیں لوگوں میں سے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا, جو فیملی والے پتہ ہے کیا ہے, وہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, لیکن اللہ تعالیٰ نے کلوزنس دی ان لوگوں کو جو کہ قرآن, اہل القرآن اہل اللہ خاصہ. تو میں ایک چیز ریکمینڈ کروں گا, وہ یہ کہ سبحان اللہ یار, ہمارے ہاں نا قرآن کو حفظ کرنے کا ٹرینڈ ہے, الحمدللہ آئی ایم امیزڈ, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. قرآن کو پڑھنے کا, مراجعہ کا ٹرینڈ ہے, لیکن یار قرآن جس لیے آیا تھا نا وہ یہ ہے کہ دلوں کو چینج کرنے آیا تھا, قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا, ہدایت کے لیے آیا تھا. مجھے تو لگتا ہے یار کہ کہیں نا حافظوں کے بارے میں بھی نا قرآن, اللہ کے نبی قیامت نہ کہیں یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کیونکہ ایک نان مسلم نے ایک پریزنس میں پوچھا ایک شیخ سے کہ آپ لوگ قرآن کو سمجھتے بھی ہو یا صرف آپ بس پڑھتے ہو, ریڈ کرتے ہو. تو ایک ان شیخ کے عرب فرینڈ تھے, ان نے فوراً سے بول پڑے کہ نہیں, قرآن عام لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا, یہ صرف علماء ہی کو سمجھ میں آتا ہے. اینڈ دس از دا امپریشن ہی گیو آف قرآن برو. تو امام عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کے نا 8 حقوق ہیں, تجوید ان میں سے انفارچونیٹلی ایک بھی نہیں ہے. تجوید امپورٹنٹ ہے, نو ڈاؤٹ امپورٹنٹ ہے, قرآن کے ساتھ تلاوت امپورٹنٹ, لیکن اصل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن دلوں کو چینج کر دے, مطلب سمجھ میں آ جائے, زندگی بدل جائے, اور یعنی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے. جس کو آپ نقصان سمجھ رہے ہو اس کو فائدہ سمجھ شروع کر دو. یعنی اس کو بولتے ہیں پازیٹیو فریمنگ. قرآن کرتا ہے پازیٹیو فریمنگ کرتا ہے. نزولہ علی خلاف متوقع. سورہ نور میں حضرت عائشہ پہ جو الزام لگا, لا تحسبوہ شر لکم بل هو خیر لکم, پازیٹیو ریفریمنگ. جو موسیٰ پہ جو ہوا, اٹ واز اے چینج آف لیڈرشپ بائی دا قرآن. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے آپ نے ڈیلز کر دی فتح سورہ حدیبیہ پہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو قرآن پازیٹیو ریفریمنگ کر رہا ہے, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے نا, آپ کا دنیا دیکھنے کا زاویہ بدل جائے گا. آپ نے نا, ہم کوئی دنیاوی بکس جو لوگ پڑھتے بھی ہیں, وائی ڈو وی ریڈ اے بک جنرلی, ہم ایک بک پڑھتے ہیں اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے, اور ایک اور ہوتا ہے کہ وی ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ فرام اٹ, اینڈ دین ہمارا نا ورلڈ ویو شیپ ہوتا ہے. وی اسٹارٹ ٹو سی تھنگس فرام دا لینس آف دیٹ آتھر. یا ہم اس کتاب میں اٹامک ہیبٹس پڑھی تو ہم کہیں یار ہیبٹس ایسے چینج کرنے ٹیکنیکس ہیں, فلانی فائنانس کی بک پڑھی, یا کوئی کسی اور گرو کی کوئی سیلف ہیلپ بک پڑھی, ہم نے اس اینگل سے ہاں یہ کریں گے تو یہ ہوگا. سبحان اللہ, جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کا نا جو ورلڈ ویو ہے نا وہ بالکل بدل جائے گا. یہ اٹس ناٹ پاسبل, میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے کہ آپ کا قرآن سے تعلق بن جائے اور آپ کی لائف چینج نہ ہو. ایگزیکٹلی. اچھا, چینج ہونے کا مطلب نہیں ہوتا کہ اب کوئی مصیبت نہیں آئے گی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں چینج ہوگا تو اٹ ول بی بس آل روزز اینڈ بس, اور سکون, اور بس ایک ہر وقت میں نا ایمان کے بس اس لیول پہ 24 گھنٹے. کنفیوژن بھی اس لیے آتی ہے کیونکہ انہوں نے قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھا ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سم ٹائمز وی فیل وین یو اسٹارٹ نا, دیکھیں شیطان بھی تو لگا ہوا ہے پیچھے, اور ایوری تھنگ ہمیں قرآن سے ہی مل رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ, ایون جس نے قرآن ملٹیپل ٹائمز انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھا ہوا بھی ہے نا, اس کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں, اینڈ دین وہ کوئی قرآن کی آیت کھولتا ہے, کوئی صورت پڑھتا ہے, اور اس کو لگتا ہے سبحان اللہ یار یہ شاید میں آج پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, یا یہ مجھے کدھر سے ذہن سے نکل گئی تھی. انسان بھولنے والا ہے نا,
تو ہم نے قرآن کے ساتھ جب تعلق بنانا ہے نا تو ود دس مائنڈ سیٹ کہ یار یہ لائف جو ہے نا اس میں ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آئیں گے, اپ اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, اینڈ دس از ویئر آئی ہیو ٹو گو بیک ایوری سنگل ٹائم. میں نے نا ادھر ادھر نہیں جانا, یہ نہیں کبھی بھی کہ شیطان سبحان اللہ یار وسوسے عجیب عجیب ڈالتا ہے نا جی. میں نے لوگ دین کی طرف آتے ہیں اور لوگوں کو ڈرانا شروع کرتے دنیا سے کہ تمہاری دنیا چھوٹ جائے گی, تم اتنا کماؤ گے کیسے, تم فلانا کام کیسے کرو گے, اتنے مولوی ہوگے تو دیکھو ساتھ والے کمپیریزنز کرے گا, کیوں ہمارا ماحول ایسا ہے. سو وہ آپ کو نا فلانے دکھائے گا بندوں کا جو دین سے دور ہے اور دنیاوی طور پہ کامیاب ہے, اینڈ یو ول اسٹارٹ گو انٹو دس کمپیریزن, اینڈ ون مائٹ تھنک یار وٹ میں نا تھوڑا سا قرآن کا ٹائم کم کر کے نا یہ ادھر بزنس ادھر بھی لگا دیتا ہوں, یا میں فلانا کورس بھی کر لیتا ہوں, میں یہ بھی کر لیتا ہوں, میں وہ, اینڈ وی کانسٹنٹلی نا ہم اس کشمکش میں رہیں گے اور چلتا رہے گا, یہ چلتا رہتا ہے. لیکن اسٹرانگر ریلیشن جو ہے ود قرآن برو, میں رمضان میں ایک ریلیشن ہوتی ہے ابو سعد, وہ پتہ کیا ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہاؤ کین پیپل ناٹ چینج وین دے ہیو دس. یعنی ایک بندہ جو یہ پڑھ رہا ہے اور یہ پڑھتا ہے, ہاؤ کین دے ناٹ چینج وین اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئرلی ہر چیز بتا دی. یار اللہ یار مجھے یہ بتائیں, یہ تو بڑا یار انٹیمیٹ ٹاپک ہے. اللہ اکبر, ٹاک اباؤٹ قرآن. آپ دیکھیں کہ انسان کبھی کبھار شکایت کرتا ہے کہ یار بہت زیادہ فتنہ ہے, میں بس سلپ کر جاتا ہوں ایوری ناؤ اینڈ دین, میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے. نمبر 1, آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور آپ نے نماز میں قرآن ہی پڑھنا ہے, رائٹ. اگر بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ پورشن قرآن مجید کا پڑھ لے سمجھ کے, اٹ از ایز اف کہ اس کو نا ملٹیپل ٹائمز ریمائنڈرز ملتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ بندے کو رزق کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو رزق کو شادہ کر دیتے ہیں اور تنگ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آسمان میں تمہارے لیے رزق بھی ہے اور وما یوعدون, اور جو تمہیں وعدہ کیا گیا, یعنی whatever question you have واللہ you will get the answer in the Quran. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو, کوئی چیز نے آپ کو بڑا ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے and you are listening or reading the ayah and it hits you with the bang. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے تو مجھے جواب دے دیا ہے. And it happened to me multiple times actually. یہ مجھے لگتا ہے یار سبحان اللہ, یہ مجھے تو honestly this is one of the biggest miracles کہ یار وہی آیت ہوگی اور 4 مختلف لوگ ہیں, 4 ڈفرینٹ پرابلم سے گزر رہے ہیں, اور سبحان اللہ اس آیت کا نا ہر کسی پہ ایک عجیب اپنا اثر ہے. اٹ از سچ این امیزنگ تھنگ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو آنسر آپ کو مل جاتا ہے یار, آپ رینڈم اٹھائیں, میں آپ سے ایک رینڈملی قرآن کھول کے نا کہیں سے اٹھائیں, آپ کو ایک پیج کے اندر ہو نہیں سکتا کہ آپ کو نا کوئی آپ کی اس کنفیوژن کا جواب. شیخ میں آپ سے نا ریسنٹلی ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. there is one of my friend کہتا ہے کہ یار میرا نا تھوڑا سا پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن ذرا ویک ہوا ہوا ہے, پیرنٹس نے تھوڑی سی زیادتی کی ہے اور یہ وہ میری فیملی کے ساتھ اور اس طرح کی باتیں نا, اور پریکٹسنگ تھا ماشاء اللہ. کہتا ہے کہ یار میں نا بہت دنوں سے نا گھٹن محسوس کر رہا ہوں, آئی نیڈ این آنسر کہ واٹ از دا رائٹ وے, کیا میں پیرنٹس کو تھوڑا سا ذرا سائڈ پہ کر دوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہا تھا, اے اللہ میری مشکل نہ آسان کر دے. بولتا ہے رینڈملی میں نے ایسے ہی یوٹیوب نکالا, اور آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار رینڈملی کوئی شارٹس آ جاتی ہیں, بولتے ہیں آئی, اور پہلی آیت جو تلاوت ہو رہی تھی وہ والی آیت ہے کہ جس میں بندہ کہتا ہے کہ نہیں وہ بھی ہے, وہ تو سورہ اسراء کی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کرے. گیس واٹ شیخ, اس کی عمر 40 سال تھی اور کہتا ہے کہ اللہ اکبر برو, اسی وقت ہی اس نے موبائل اپنا جو ہے نا بند کیا. واللہ ہی went to his parents, کہتے ہیں I'm so sorry. پیرنٹس کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا, کوئی جزاک اللہ خیرن, بس I'm so sorry. کہتا ہے اس دن سے نا میں سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میرا نا بالکل جو ڈاؤٹس کے کرٹنس تھے نا وہ ریموو ہو گئے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ اور واللہ میں ابھی بھی کہتا ہوں, I can guarantee brothers, واللہ whoever listens to this message, I can guarantee if you are sincere with Allah subhanahu wa ta'ala, answer will come. It might take a little while, but be patient, you will get your answer. لیکن اپنے آپ کو نا ذرا قرآن مجید کے ساتھ کنسسٹنٹ رکھو اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے سنبھالتے ہیں. یہ لائف ہے, یہ کتاب لائف ہے برو.
اور جس زندگی میں کتاب نہیں ہے نا وہ ڈیڈ ہے برو. اللہ. محمد علی بھی ہم دبئی میں تھے نا, بتا رہے تھے, کہتے ہیں میں نا ایک بہت ڈپریشن کے فیز میں تھا دور جاہلیت میں, جی کی میں جب تھے. کہتے ہیں کہ وہ میرا ایک بریک اپ بھی ہوا تھا, اور میں ایک ایسے فیز سے گزرا جس میں میں نے اپنے سینئرز کو پلیز کرنے کے لیے میں نے ایک اسٹیج ڈرامہ پریزنٹ کیا جس سے میری اسٹڈی کمپرومائز ہوئی, اور وہ سینئرز نے بھی میرے خلاف ہو گیا بیکاز میں نے ان کو ایک جوک کیا اس پلے میں, اور میں اس پیپر میں فیل ہو گیا. سو ملٹیپل چیزیں میرے ساتھ. کہتے ہیں بہت ڈپریس تھا, میں نے قرآن, کہتے ہیں اصل میں قرآن کھولا نا جا کے, یہ چیز ہے. لوگ موویز دیکھ لیتے ہیں, لوگ میوزک سن لیتے ہیں. کہتے ہیں میں جب قرآن کھول, کہتے ہیں ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی تھی جو بڑے عرصے سے مجھے کسی فرینڈ نے دی تھی, تو کہتے ہیں وہ جو آیت میں نے کھولی تھی اس میں تھا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو, فکر مند نہ ہو, تم غالب ہو گیا اگر تم مومن ہو, بس مومن بن جاؤ. کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اللہ مومن بن کے کوشش کرتا ہوں, دکھاتا ہوں. یعنی سبحان اللہ, قرآن جو ہے نا برو, یہ جیسے ہم اس دن بات کر بھی رہے تھے غالباً کسی گیدرنگ میں کہ قرآن کا جیسے ماؤنٹین سے بڑا تعلق ہے, ماؤنٹینس کے ساتھ, رائٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ غار حرا پہ آئی نازل, ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج ماجوج کے ٹائم میں کہا جائے گا فحرز المؤمنین بجبل طور. موسیٰ علیہ السلام پہ جہاں آیات نازل ہوئیں یعنی طور تھا, ٹھیک ہے. بہت سارے جودی پہاڑ پہ جا کے نوح علیہ السلام کی کسی لینڈ کرتی ہے, مختلف چیزیں آپ دیکھتے ہیں. عرفات کا میدان, یہ قرآن آج ہم نے کمپلیٹ کر دیا تمہارے اوپر, ٹھیک ہے. تو ماؤنٹین اور قرآن کا بڑا تعلق ہے آپس میں. تو اس لیے ایک وہ جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ماؤنٹینز ارتھ کی کرسٹ کو سٹیبلائز کرتے ہیں, قرآن آپ کی دنیا کو سٹیبلائز کرتا ہے, آپ کے دل کی دنیا کو. میں ٹاپک کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹس آف رمضان, اینڈ دیٹ از اف یو ٹاک اباؤٹ رمضان, اٹس آل اباؤٹ مرسی اینڈ فارگیونیس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ریوارڈ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو بندہ رات کا قیام کرتا ہے, تراویح بھی اس میں شامل ہے, تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو لیلۃ القدر کے روزہ رکھتا ہے, یہ سارے. تو بیسیکلی جو تھیم ہے نا وہ فارگیونیس کی ہے. اچھا, آپ کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے, آپ شوق میں چلے جاتے ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام, اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتے ہیں جو محنت کرتے ہیں, بخشش کی دعا کرتے ہیں, الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحنہ, سوائے اس شخص کے یا ان دو لوگوں کے کہ جن کے درمیان میں آپس میں کچھ بحث, کچھ ناراضگی, کچھ ذرا انبن ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انظروا ہذین, ان دونوں کا معاملہ تھوڑا سا ذرا بھی پوز کر لو, یہاں تک کہ حتی یصطلحا, یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. جو بھی انبن ہے, ناراضگی ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا نا وہ ذرا ریسیٹ کر لیں. اسی لیے ابن مسعود سے مشائخ پوچھا جاتا تھا کہ کیف تستقبلون رمضان, آپ کیسے رمضان کو ویلکم کیا کرتے تھے؟ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم رمضان میں انٹر کر جائیں اور ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی اپنے دوسرے مسلمان کے لیے کوئی حسد, کوئی کینہ, کوئی نیگیٹو تھاٹ ہو. تو آج ہی اپنے بھائی کو میسج کر دیں. شیخ پتہ کیا دیکھیں, ہاں فون اٹھائیں اور میسج کر دیں, I'm so sorry. ہاں, اور دل سے کریں نا, دل سے کریں, دل سے کریں. کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے, رائٹ. اچھا, اس میں صرف آپ کا کوئی باہر کا مسلمان بھائی نہیں ہے, ایوری ون از انکلوڈیڈ ان اٹ. آپ کی وائف بھی ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں, آپ کے یعنی بلڈ ریلیٹیو بھی ہیں, آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کے پیرنٹس, آپ کے رشتہ دار, آپ کے نیبرز, آل مسلمز ایکچولی. اور میں بتاؤں کہ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان از ناٹ اباؤٹ ہیونگ the lights decorated outside your house, it's about your heart. آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے اور صاف دل کے ساتھ آپ نے اس مہینے میں وہ آنا. پتہ ہے کیا میں چیز نوٹس کرتا ہوں, یہ کہ ہم بھی نا بڑے نا 2 نمبری کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی سیاڑے بنتے ہیں.
جس بندے کے لیے نمازیں پڑھنا آسان ہے، روزے پڑھنا آسان ہے، وہ تو اس میں ایکسیل کر رہا ہوتا ہے، اور ان چیزوں میں غیبت چل رہی ہے، چغلی چل رہی ہے، بہتان چل رہا ہے، اور وہ میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں نا. اور جن لوگوں کے لیے نمازیں پڑھنا مشکل ہے، روزے رکھنا مشکل ہے، اور حرام سودی جاب چھوڑنا مشکل ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلقات، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو نا وہ ایک لالی پاپ دیتے ہیں کہ دیکھو حقوق العباد. چلو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ کے دل کے اوپر، آپ کے اوپر برڈنسم ہے نا، اللہ کو اتنا ہی وہ پسند ہے، اور آپ سے وہی ایکسپیکٹڈ ہے جو آپ کے لیے چیلنجنگ ہے. آپ اللہ کے لیے وہ قربان کریں، آپ اللہ کے لیے وہ چھوڑیں. رمضان کا مقصد یہ ہے کہ دلوں کو پاک کرنا اور صاف کرنا. واللہ شیخ اس چیز کو بھی ہم نوٹ کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من. آپ جب یار دیکھیں فار ایگزامپل وی آر فرینڈس، میں آپ کے لیے کچھ قربانی دیتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ یعنی مشہور ہیں یار اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، کہ یار آپ نا بڑا مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں. تو میری آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز اچھی ہی ہوں گی کہ یار he'll give me back, he'll return me back my favor. اللہ کے بارے میں ہمارا کیا گمان ہے؟ جب جو اکرم الاکرمین ہے، جو سب سے زیادہ کریم ہے، العزیز ہیں، الودود ہیں، رحمان رحیم ہیں، جب اس کے لیے آپ کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں ان کی خوشی کے لیے، ان کی رضا کے لیے، کوئی بندہ نہیں مان رہا، آپ نے اللہ کے لیے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، اللہ ول ڈیفینیٹلی کمپنسیٹ. اور اللہ تعالیٰ اتنے زبردست طریقے سے کمپنسیٹ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کبھی کبھار معاف کرنا نا مشکل ہوتا ہے، آپ اپنے نفس کے نا اپوزٹ سائڈ پہ چل رہے ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی تسلی، آپ کو ایسا سکون عطا فرما دیتے ہیں کہ آپ سارا مال خرچ بھی کر لو، آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا، رائٹ. اور کبھی کبھار نا لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا میں نے فار ایگزامپل یہ پرٹیکولر ڈیل تھی یا میرا یہ بزنس تھا، میں نے یہ ڈیل مس کی ہے کیونکہ اس میں کوئی اور مسئلہ تھا، سود تھا، تو ناؤ آئی اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ کہ مجھے اس سے بڑی ڈیل کوئی ملے گی تو اس کی کمپنسیشن وہ ہوگی. نہیں، اس میں اسلاف کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کمپنسیشن کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایمان سے بھر دیا، یو آر کنٹینٹ ود Allah's پلان. اس سے بڑھ کر کیا تسلی ہو سکتی ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے، توکل کرے. اور ون آف دا بیسک ٹیچنگز آف قرآن از ہیو توکل ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. الوی اگر آپ سے پوچھا جائے کچھ پریکٹیکل ٹپس جو آپ خود بھی اپنی لائف میں اس رمضان میں امپلیمنٹ یا لوگوں کو سجیسٹ کرنا چاہیں ریلیٹڈ ٹو، یعنی یہ حسد بغض بھی ہو سکتا ہے، قرآن، اسکیجولز، سلیپ ٹائم. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ نا ایک تو دوسروں کو بھی معاف کرے اور خود بھی معافی مانگے اپنے گناہ کی اللہ سے، اپنی غلطیوں کی لوگوں سے. یہ نا ایک بوجھ ہوتا ہے، اور اس بوجھ کے ساتھ ایک دل میں داغ دھبے کے ساتھ اس دل پہ نا جس میں گناہ بھی ہیں اور اس کی معافی نہیں مانگی ہوئی ہے، بغض کی، اس پہ آٹومیٹکلی قرآن اور خیر کی اس دل کو زیادہ توفیق ہی نہیں شاید ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے ایسے لوگوں سے جو مطلب گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس پہ کوئی توبہ نہیں ہے. تو آپ کے گناہ بہت ساری کیسز میں آپ کے لیے بہت ساری خیر کے کاموں کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. سو توبہ کرنا، دس از لائک دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آئی وڈ سے، کہ بفور اب رمضان سٹارٹ ہے، ہم نے ڈھیر باتیں کرنی ہے، ہم نے اگر نیکیاں کرنی ہے تو وی نیڈ ٹو فورگیو ادرس اور اپنی توبہ کریں. سو دیٹس اسٹیپ نمبر 1. یہ وہ ہے جو کہ بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا. دین کمز دا، آپ نے کہا نا پریکٹیکلی میں کہوں گا کہ ہر بندے کی نا اپنی ایک روٹین ہے، اپنا ایک مزاج ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ورک کر رہے ہیں، جن کے آفس آورز لمبے ہیں، کچھ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، ان کا ڈفرینٹ ہے، بچوں کے اسٹیج کے. سو ہر بندے کو نا اپنا اسکیجول کے مطابق نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ نا ایک اپنا بیئر منیمم سیٹ کر لیں کہ میرے ڈیلی ٹاسک میں نا دس از دا بیئر منیمم، یا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جس میں اوبیسلی آپ کی نماز آ جاتی ہے، آپ کا ایک سرٹن اماؤنٹ آف قرآن آ جاتا ہے، اینڈ دین یو کین اسکیجول اٹ ویئر ایور یو وانٹ کہ کتنا دیر میں نے قرآن پڑھنی ہے. اچھا کچھ لوگ ٹاسک رکھتے ہیں کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے. میں پرسنلی کہتا ہوں کہ آپ ٹائم سلاٹ کر لیں. میں اپنے لیے واٹ آئی ڈو از کہ میں کہتا ہوں یار شاید یہ شام والا گھنٹہ جو ہے نا، اس میں نے تفسیر پڑھنی ہے، لیٹ سپوز. اب اس میں نے ٹاسک ہی رکھا کہ اتنی کمپلیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. فوکس از کہ 1 hour ایٹ لیسٹ میں نے کرنا ہے، تاکہ میں فوکس ہو، یو ناٹ رشنگ اٹ نا. وہ ٹاسک کو نا مکانے سے آپ نے شروع میں کہا نا کہ جتنا ہوا اس رمضان ہو گیا، بٹ یو ہیو ڈیولپڈ دی ہیبٹ ناؤ. یو ہیو ڈیولپڈ دی ہیبٹ، سو یو ول کنٹینیو آفٹر. ادھر آپ نے
لگا دیا, زور لگا دیا کہ مکانا ہے, سارے کوئی بندہ بات نہیں میری 2 آتے اتنی رکو رہ گئے. یہ آپ کا سڈنلی the mind changes, are you rushing it and you ایسنس اس کا لوز کر رہے ہوتے ہیں. سو وین یو ہیو اے ٹائم فریم کہ یار میں نے اس دیر میں نا یہ قرآن کرنا ہے. اچھا وین یو ہیو کڈس, آپ نے بچوں ریلیٹڈ کچھ ایکٹیویٹیز پلان کریں کہ میں نے بچوں کو رمضان سے کیسے انٹروڈکشن کروانا ہے, یا چھوٹے اگر بچے بڑے ہیں تو اچھا رمضان میں ان کو میں نے کن ایکٹیویٹیز میں کس طرح انوالو کرنا ہے, بڑوں کو کیسے, بچوں کو کیسے, بوائز کو کیسے, یو پلان دوز تھنگس ایز فادرز اسپیشلی. آئی تھنک یو آر دا لیڈر آف دا ہاؤس. تو جس طرح آپ نے شروع میں کہا یو سیٹ دا اسٹینڈرڈس اینڈ یو شوڈ سیٹ دا اسٹینڈرڈس بائی دا وے کہ یار یو شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. یو شوڈ ناٹ بی سم ون جو کہ نا ریلیکس اور لیزی ہے جی, آگے تھک گیا جی اور میں آج ابھی تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا اور بس ختم کر دیا. یو شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. اگر آپ تھک رہے ہیں ڈونٹ شو اٹ, اپنے بچوں کو دکھائیں کہ یار میں تھکے کے ساتھ بھی نا آئی ایم ایبل ٹو ڈو دس 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 دس. اچھا اس میں تھوڑا سا پش کریں ایک ایڈ کرتا ہوں چیز کہ کبھی کبھار نا جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ آرڈرز تو دے دیتے ہیں جب بیٹا جا کے نماز پڑھ کے آؤ. اب جیسے آپ نے کہا نا کہ لیڈ ود ایگزامپل, فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, یعنی آپ نا ان کے لیے پریکٹیکل ایگزامپل بنیں, کیونکہ بچے جو ہے نا آپ کی زبان سے زیادہ آپ کے فزیکل انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بابا کیا کر رہے ہوتے ہیں نا, اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کی بات کرنا ویٹ بڑھ جاتا ہے بیکاز the kid can't say کہ بابا جی آپ تو کر نہیں رہے, ہمیں کہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے نا روز تہجد پڑھ رہے ہیں نا لمبی, اور بچوں کو پتا, اور پھر آپ بچوں کو اٹھا بھی رہے ہیں تو بچوں کو پتا, ہاں یار اب یہ ابا جان تو پڑھتے ہیں روزہ, میں کس منہ سے ان کو یہ تو مطلب اگر آپ غصہ والے بندے نہیں ہیں, آپ ڈانٹ غصہ نہیں کرتے, اور کبھی بچہ غصہ کرتا ہے تو غصہ نہ کرو کہ آپ بھی تو کرتے ہیں, سو ایٹ لیسٹ اگر وہ کہہ بھی نہیں رہا نا تو اس کو اس آپ کی سارٹ آف وہ جو ہوتا ہے نا لیول آف رسپیکٹ یا آپ کی اتھارٹی, یو سارٹ آف اسٹارٹ ٹو لوز دیٹ ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ دا تھنگز دیٹ یو آر ڈیمانڈنگ دیم. آپ اپنے لیے بلکہ اس سے بھی زیادہ اسٹینڈرڈ ہائی رکھیں اور اسے کہ بچوں میرے دیز آر مائی ٹارگیٹس. اچھا ایک اور چیز ہے تھوڑی رسکی, لیکن یہ ٹرائی کر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے. سم ٹائمس ہمیں نا بائی نیچر نا انسان جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے پرفارمنس بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نا اپنے آپ کو نا ایٹ لیسٹ وائف کے سامنے یا کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں. فار ایگزامپل یو اناؤنس کہ یار میں نے نا یہ جو آپ نے ٹارگیٹ رکھے نا, یو اناؤنس اٹ ٹو سم ون. ٹھیک ہے کہ یار میرا ٹارگیٹ ہے, آپ مجھے اناؤنس کر دیں, ادھر کریں آپ کی خبر آپ کو پتا کہ اگر خدا نخواستہ فیل ہوئے تو کوئی بہت بڑا نقصان, کوئی گولی بھی مار سکتا ہے. ہر سال مجھے آپ یہ کہتے ہیں میں کروں گا, آپ کرتے تھے یار اللہ اکبر. تو وہ میں کہتا پھر بندہ چینج کر لے. ایون سم ٹائمز یار سیلف اکاؤنٹیبلٹی بڑی اچھی یہ چیز ہے. یو میک اے چارٹ اور یوز ایپلیکیشنز جہاں پہ آپ ٹیک کرتے ہو کہ میں نے آج پڑھا نہیں پڑھا, ایٹ لیسٹ آپ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے سامنے ہی نا کبھی کبھی برو ہم نا ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ نہیں اتنا میں نے لیزی نہیں رہا. ایکسٹریم کیس ہے میں کہہ رہا ہوں جو ایٹ لیسٹ اپنے ساتھ آنیسٹ ہوتا ہے, مینٹور ہو جسٹ ہو جائے, وہ تو بہت آئیڈیل ہے ویسے کہ آپ کا کوئی ٹیچر ہو, بٹ سم ہاؤ اکاؤنٹیبلٹی کسی فارم میں نا ایون چھوٹا سا اناؤنس کر دینا کہ یار میرا ٹارگیٹ انشاءاللہ ہے کہ میں نے نا جیسے یہ اناؤنس کر دیں کہ یار میں نے نا فلانی قرآن کا نا اتنا پورشن میں سوچ رہا ہوں کہ ڈیلی پڑھا کروں گا, یا میں اتنی دیر پڑھوں گا اس ٹائم سے اس ٹائم میں, بلکہ یہ اناؤنس کر سکتے ہیں یار میں نا عصر کے بعد نا مسجد میں بیٹھا کروں گا, میں اتنے بجے واپس آیا کروں گا. میں اس نماز اپنے گھر والوں کو بتا بھی دیا, اینڈ دین یو سٹ دیر, اینڈ پھر جب آپ نے بتایا ہوا بھی ہوگا تھوڑا سا آپ کو ہوگا میں نے کرنا بیٹھنا بھی ہے, اینڈ دین انشاءاللہ وہ آپ کا اس میں آپ نے کچھ پڑھنا ہے, قرآن اس ٹائم تلاوت کرنی ہے, اس ٹائم تفسیر پڑھنی ہے, آپ اس ٹائم بھی کر سکتے, یو کین فگر دیٹ آؤٹ. اچھا یہ دوسری چیز تھی. ایک اور جو چیز ہے نا آئی تھنک دیٹ ہیلپس الاٹ, یہ بڑی پریکٹیکل ہے, جو لوگ ہم لوگ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ افطاری پہ کم کھائے. ٹھیک ہے, اوور آل ہی کم کھائیں یار, اور یہ فرائڈ چیزیں ڈائٹ ہے نا, واللہ میں بتاؤں نارمل ڈے میں جب سے میں نے کچھ عرصے سے نا یہ 2 میلز ڈے جب سے شروع کیا ہوا ہے نا برو, میں آپ کو بتاؤں اتنی بہتر زندگی ہوگی ہے کہ کبھی کبھار سیکنڈ میل بھی اگر آپ تھوڑا سا زیادہ کھاؤ نا تو آپ کو لگتا ہے یار اوور ایٹنگ ہوگی. ایگزیکٹلی. اینڈ رمضان میں آپ سوچیں یار آپ کے 2 میلز ہی ہے نا, صبح سحری اور آپ کی افطاری, آپ اس کو لائٹ سا رکھیں گے, آپ کا روزہ بھی بہترین گزرے گا. اگر نا اس میں ایک سجیشن دوں اسی بات پہ, وہ یہ کہ ایز اے فیملی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کی شکلوں کو دیکھیں, ذرا پاز کریں اور کہیں لیٹس ڈیسائیڈ 1 میل پالیسی اور ڈسکس کریں. ایک کام کر لینا, ہیلدی میل بھی ہونا چاہیے. 1 میل میں نا یہ نہ ہو کہ پکوڑے بن دیں یار, میری بات سنیں نا, ہاں ویئنگ اسکیل بھی رکھ لیں سارے ایک ایک کر کے, آ کے نا ذرا اپنا ویٹ چیک کریں بھی کر لیں, پھر عید والے دن بھی کر لیں. What I have seen is کہ ہسبینڈ صاحب اگر تو نیک ہیں, دیندار ہیں ماشاء اللہ, تو ماشاء اللہ مسجد میں نمازیں بھی پڑھے ہیں اور قرآن بھی پڑھے ہیں, لیکن وائف کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہے. شی از میکنگ 16 ڈشز اے ڈے,
فار پیپل. تو وٹ آئی ووڈ ریکمینڈ اینڈ سجیسٹ از پریکٹیکل. شروع میں کھجوریں ہوں اور پانی کا شہد والا پانی ہے تو وہ رکھ لو. ساتھ ایک فار ایگزامپل کوئی اگر ایک چنا چاٹ ہے یا دہی بلے ہیں جو ہیلدی ہے فار ایگزامپل, وہ چیز افطاری میں ہے, کھجور کھائی, پانی پیے اور آپ نے وہ چیز کھا لی, دیٹس اٹ, آپ کی افطاری ہو گئی, یو وینٹ فار پریئرز. اب نماز کے بعد آ گئے, دیر شوڈ بی ون میل آن دا ٹیبل, دیٹس اٹ. جی جی. اینڈ ڈونٹ ایٹ ٹو مچ. یہ دس از اے منتھ آف فاسٹنگ ناٹ فیسٹنگ. یا برو سبحان اللہ, میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کھانے جو ہم سارا سال ہمارے سامنے نہیں آتے, بالکل ایسا. اور رمضان میں آ جاتے ہیں, حالانکہ اٹس اے منتھ آف فاسٹنگ. برو اس میں وہ سموسے, وہ جلیبیاں, وہ پورا سال روح افزا سارا سال نہیں پیتے ہم, اور رمضان میں آ جاتا ہے. مسلمانوں میں میرے خیال سے یہ پتہ نہیں کہاں سے کلچر آیا, یہ عربز میں بھی ہے, ہمارے ہاں بھی ہے, کہ ایک دوسرے کو دعوت صرف رمضان کے مہینے میں ملتی ہے. اجر یار ہمارا آپ میری بات سمجھ, یعنی انوائٹ کرتے ہیں اور یار انوائٹ کرو, اس میں ڈیفینیٹلی جب مہمان آئے گا تو آپ ایک ڈش تو نہیں اس کے سامنے رکھو گے, آپ ملٹیپل ڈشز رکھو گے. یہ پتہ کہاں سے آیا, یہ ہمیں ہے نا کہ روزہ افطار کرانا بہت بڑی نیکی ہے, تو ہم پھر رشتہ داروں کو روز نا شیخ, لیکن اس میں نا پھر وہ وائف بھی بیزی ہوتی ہیں کچن میں, آپ بھی سامان لینے دینے میں بیزی ہوتے ہو, جو اسپرٹ ہے نا رمضان کے وہ آپ مس کر دیتے ہو. اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کو افطاری کرانا, باقی چیزیں دیکھی یار آپ افطاری انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی کروائیں جن کے پاس مال نہیں ہے, گھر بھی بھیج سکتے ہیں شیخ وہ بھی کر سکتے ہیں. یار کتنے ایسے فقراء ہیں, دسترخوان لگوائیں یار, کتنے ایسے فقراء ہیں جن کو میرے خیال سے سارا سال گوشت نہیں ملتا, چیزیں نہیں ملتی. انشاءاللہ ادھر کروائیں گے افطاری تو زیادہ فائدہ ہوگا. دوسری بات ہے کہ امیروں کا مال امیروں میں نہیں رہنا چاہیے, یعنی تھوڑا ایسے طبقے بھی ہونا چاہیے جہاں پہ خیال رکھا جائے. تو یہ ون میل پالیسی بھی انٹروڈیوس کریں, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں میں جب کمنگ بیک ٹو جو قرآن کی آپ بات کر رہے تھے نا, اس میں میں یہ چیز کہوں گا, ایک تو آپ کا پرسنل ٹارگیٹ ہے یور ٹائم ود قرآن, تدبر اینڈ ریسیٹیشن, یہ دو الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے, اور کنٹینیو کریں. دوسرا ٹائم جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ ایک تو لیڈنگ بائی ایگزامپل سے, میں کہوں گا اس کو تھوڑا سا ویسے لے کے فیسیلیٹیشن بائی ایگزامپل کے آپ فیملی کے ساتھ ٹائم سیٹ کر لیں. اوکے, افطاری سے پہلے ایسا ٹائم جس میں ایوری بڈی از فری اور وہ کچن میں جانے سے پہلے کا ٹائم ہے, ایٹ لیسٹ 5-10 منٹس سٹ ڈاؤن اور میوچلی ڈیسائڈ کر لیں کہ ہم روزانہ 4 بجے ادھر بیٹھا کریں گے, ہیو ڈسکشنز. اوکے جی, التحیات للہ والصلوات والطیبات کے بارے میں آج بات کر لیتے ہیں. اینڈ ڈونٹ گو تھرو دس اپوسٹیٹ سنڈروم. یہ ہمارے جو ہے نا پیرنٹس میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ مجھے تو آتے کچھ نہیں ہے, میں کیا بتا پاؤں گا, بلے کو نہیں, وہ لوگ آیا. ایون آپ اس کے لیے جو اپنے 5 منٹ گزارنے ہیں فیملی کے ساتھ, اس کے لیے 15 منٹ پہلے تیاری بھی کر لینا چلے آپ. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ فیملی کے ساتھ ڈسکشن کرنا, واللہ میں بتاؤں جو گھر میں سکینت نازل ہوگی نا اس ایکٹیویٹی سے, وہ امیجن نہیں کر سکتے. جو آپ اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں نا, وہی ڈسکشن کر لیں. ایک تو آپ کی ریویژن ہو جائے گی, آپ اپنے بچوں میں, فیملی میں, اور اٹ ڈزنٹ نیڈ ٹو بی بالکل لیکچر, آپ بچوں کو اس میں انگیج کریں, آپ ان کے ساتھ ڈسکشن فارمیٹ میں کہ یار جیسے, اور ایون آپ ڈیورنگ ڈے ان کو ٹاسک دے سکتے کہ یار آپ نے واٹ آر یو ڈوئنگ, وہ کہیں گے ہم نے یہ پڑھ رہے ہیں, ہم یہ قرآن کی فلانی صورت پڑھ رہے ہیں, یا ہم نے کوئی لیکچر سن رہے ہیں, یا ہم کوئی کتاب پڑھ, وٹ ایور دے ڈوئنگ, ایزی. ان سے کہ اچھا ہم اس ٹائم ویل ڈسکس ایوری تھنگ, ایوری بڈی ٹیلز باقیوں کو کہ آج آپ نے کوئی ایک چیز انٹرسٹنگ سیکھی یا کوئی نیو انفارمیشن ملی, جسٹ لیٹس ہیو ڈسکشن اوور اٹ. ہاں, تو ایک تو آپ نے اسپینڈ ٹائم کیا اپنا اکیلا پرسنل ٹائم, دوسرا فیملی کے ساتھ, اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی حلقہ, کوئی نہ کوئی گیدرنگ, کسی عالم کی تفسیر, کوئی لیکچر سیریز وہ لازمی اٹینڈ کریں ایز اے فیملی, یا اپنا دیکھ لیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ, وی نیڈ ٹو ہیو دیز قرآنک حلقات ان آر سٹیز. یا سبحان اللہ, علماء موجود ہیں, سب موجود ہیں, اور قرآن حلقہ نہ ہو رہے ہوں, دس از اے شیم فار دا امہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام لازمی کریں انشاءاللہ. اس میں نا جیسے الوی نے کہا نا کہ توبہ استغفار کریں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خاص لوگوں کے بارے میں, والمستغفرین بالاسحار. جی, دیکھیں توبہ استغفار تو آپ نے انشاءاللہ ہر وقت کرنا ہی کرنا, جب بھی آپ فری ہوں تو استغفر اللہ, اللہم انی اتوب الیک آپ دعا کرتے رہیں. دی بیسٹ ٹائم از فار استغفار اسحار, یعنی سحری کا, یعنی آپ فجر سے نا تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں. اور الحمدللہ کئی لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ عام روٹین میں وہ فجر سے پہلے نہیں اٹھ پاتے. اب تو الحمدللہ ایسا اسکیجول بن چکا ہے کہ آپ نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے سحری میں. اور کئی لوگ نا کچھ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ میرے اتنے زیادہ گناہ ہیں, میں دوبارہ ریلیپس کی طرف چلا جاتا ہوں, بڑی مشکل ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں سے پوری دنیا بھر چکی ہے, آسمان زمین بھر چکے ہیں, واللہ بإذن اللہ تعالی جب وہ سحری میں اٹھ کے اپنا ایک پرٹیکولر, اب تو چلیں باقی فیملی ممبرز بھی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ سحری سب نے کرنی ہوتی, آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, اپنے ایک روم میں چلے جائیں,
وہاں پہ مصلی بچھائیں. آپ اگر نیک نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ استغفر اللہ کہتے ہو نا, استغفر اللہ و اتوب الیہ, نہیں استغفر اللہ, یہ ایک استغفر اللہ آپ کے سارے گناہوں کو ڈسٹروائے کر دے گا, ختم کر دے گا. یعنی دیٹس دا پاور آف استغفر اللہ, رائٹ. کیونکہ جب آپ صبح استغفار کر رہے ہوتے ہو نا, ایک تو آپ اکیلے ہوتے ہو, اللہ تعالیٰ کو آپ کی سنسیریٹی چاہیے ہوتی ہے, اخلاص چاہیے ہوتا ہے. کوئی فون نہیں بج رہا, نہ آپ آن لائن جا کے لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, اور نہ ہی آپ نے بچوں کو اسکول لے کے جانا ہوتا ہے. سو یو آر فری, اور آپ وہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہو. تو آپ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. اینڈ نمبر 2, اس بار رمضان میں نا آپ ایک یہ گول بنا لیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ نا اپنے ریلیشنز کو مینڈ کرنا ہے, ان کے ساتھ صلح کرنی ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے. آپ اپنی طرف سے تو پارٹ پلے کر لیں, ہاں اگر دوسرا بندہ نہیں مانتا تو انشاءاللہ آپ اللہ کے ہاں پکڑے نہیں جاؤ گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ, کہ دو لوگوں میں وہ بندہ زیادہ بہتر ہے, اللہ کے ہاں وہ زیادہ محبوب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے, پہلے کہتا ہے کہ یار I'm sorry جزاک اللہ خیرن. تو یہ کر لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, آپ ڈیز آف بھی لیتے ہیں نا کہ یار میں نے اس دن نہ بزنس پہ نہیں جانا, میں نے ذرا باہر پکنک میں جانا ہے, یا میں نے ہینگ آؤٹ کرنا ہے فیملی کے ساتھ. تو آپ 11 مہینے کام کریں, 1 مہینہ جو آپ چھٹی لیتے ہو نا, آپ وہ مہینہ رمضان کا بنا لو کہ رمضان کے مہینے میں نا میں نے بس یہ ایسی آفر لگی ہے, میں اس کو مس نہیں کر سکتا. آپ چاہے فادر ہو یا مدر, جو بھی ہے گھر کا جو بڑا ہے نا, وہ خود بھی اپنے آپ کو ایکسل کرے, اور اس مہینے میں نا جتنی نیکیاں لوٹ سکتے ہو نیکیاں لوٹ لو. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ ابواب الرحمہ کھول دیے جاتے ہیں, یعنی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وچ از دی انویٹیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جنت تم جا سکتے ہو, یہ ایزی ایکسیس ہے, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو دس از دی اپرچونیٹی. آئی بلیو کہ ایوری پرسن شوڈ سی ہز اسکیجول, اور فل تھروٹل میں جا کے اپنے آپ کو جو ہے نا رمضان میں ایکسل کرے. میں اس میں نا بس ایک اور سجیشن دوں گا. جیسے آج جو لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں نا, آپ نے ایک سوچا کہ یار ہم نے 11th آور کی ایپیسوڈس دیکھنا ہے, تو لازمی اف یو تھنک دس از سم تھنگ وچ از بینیفیشیل فار یو, سو اسٹے کنسسٹنٹ آن دس ایز ویل. آپ اس طرح کی چیز ہے, کوئی حالانکہ آئیڈیل تو ہوتا ہے کہ یو گو کسی جگہ جا کر فزیکل کلاس کو اٹینڈ کریں, اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. بٹ اف ناٹ دین یو نو اسٹک یور سیلف ٹو سم تھنگ وچ از ریگولر, اور ایک ٹائم باؤنڈ اس کو کریں. انشاءاللہ اس میں نا آپ کو موٹیویشن بھی بار بار ملے گی, ریمائنڈر بھی بار بار ملتا رہے گا, کوئی نہ کوئی نیو آئیڈیا کسی کو, کون سی بات کس کو کلک کر جاتی ہے, کون سی بات کس کو کلک کر جاتی ہے, یو نیور نو. تو آپ اپنے آپ کو نا ایون جس طرح کبھی کوئی قرآن پڑھ کے چیزیں کر کے ریڈنگ کر کے بندہ تھک رہا ہوتا ہے, تو سم ٹائم یو جسٹ وانٹ ٹو ریلیکس اینڈ لسن ٹو سم تھنگ. So the idea of this podcast is also کہ یار آپ ریلیکس ہو کے something not very وہ strictly علمی اور academic nature نہیں ہے اس کی, تو یہ کہ ایزی ہے, آپ چلتے پھرتے بھی سن سکتے ہو, ریلیکس کرتے ہو, کچھ snacking کرتے بھی کر سکتے ہو. So add these things just but avoid it, replace these things, مطلب ان کو ریپلیس کریں ان چیزوں سے جو کہ ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہے, جو اسکرولنگ ہے, جو آپ نے ویسے ہی آ کے فضول میں کسی سے گپ شپ لگانی تھی, یا رینڈم ٹائم جو ویسٹیج ہے نا, واللہ میں کہوں گا یار اس کو نا اتنا کنٹرول کریں, مطلب جتنا کنٹرول کر سکتے کریں. اپنے فون کی یوزیج کا نا ایک ٹارگیٹ رکھیں کہ میں نے اس کو کس لیول تک لے کر آنا ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی لائک اس کے واللہ یہ آپ کو صبر سکھا دے گا. صبر ہے نا, صبر ایک پریکٹس سے آتا ہے. تو صبر کرنے کا طریقہ آپ کیا, یار میرا فون جو ٹائم ہے نا وہ اتنا ہونا چاہیے. آئیڈلی اف یو کین ڈیلیٹ دا سوشل میڈیا ایپس, ڈیلیٹ کر دیں, یا ایٹ لیسٹ ان کو موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں. ہاں لیپ ٹاپ پہ کسی اس پہ اگر کام کی ضرورت ہے وہاں پہ لے کے جائیں. بٹ واللہ اس رمضان میں, روزے کی حالت میں, عبادت کے مہینے میں نا اپنا وقت اس چیز کے ساتھ ضائع نہ کریں. اس سے فارغ بیٹھے ہوئے نا بیٹھ کے کوئی رینڈم کتاب پڑھ لیں, یا کسی سے اپنے گھر والوں سے کسی اچھی بات کر لیں, کچھ اور کر لیں. بٹ جسٹ ڈونٹ اس سائیکل سے باہر آئیں, اس فون اسکرول کی. اور یہ آپ کی نا ہر خیر کے کام میں ایسی رکاوٹ ڈالے گا, آپ کو لیتھارجک کرے گا, آپ کو سست کرے گا, آپ کو ڈسٹریکٹیڈ کرے گا, برین فاگ ہوگی, اتنے پرابلمز اس سے چھوٹے جتنے ہم ڈسکس کریں وہ تو خیر کم ہے. بٹ دس از سم تھنگ آئی وانٹڈ ٹو ایڈ. آپ کی بات سے نا وہ یاد آ گیا, ایک شخص نے وہیب ابن ورد سے پوچھا کہ کین اے پرسن فیل دا پلیجر آف عبادہ اف ہی کمٹ سنز, تو انہوں نے کہا لا ولا منہم, کبھی بھی نہیں, اور وہ بندہ بھی عبادت کی لذت محسوس نہیں کر سکتا جو خواہش بھی رکھتا ہے گناہ کی.
جو ارادہ بھی رکھتا ہے گناہ کا, ابھی کر رہا ہے وہ دور کی بات ہے, جو ارادہ بھی رکھتا ہے نا کہ اوکے آئی ول کمٹ سنز آفٹر عید, یا میں نے جو رمضان کے لیے جو بریک اپ کیا ہے ول پیچ اپ آفٹر عید اینڈ, یا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, وہ یعنی کبھی بھی گناہوں کو ڈیلیٹ کریں, پاز نہ کریں. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سبحان اللہ, ابن رجب تو بڑی کمال کی بات کرتے ہیں یار. ابن رجب کہتے ہیں کہ آپ کا نفس نا آپ کو دیکھتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر اف یو آر اے پرسن آف لیتھارجی, لیزینس, کمفرٹیبلٹی, وہ آپ کو مزید اٹیمپٹ کرے گا, گناہوں کی طرف لائے گا, اور مزید آپ کو یوز اینڈ ابیوز کرے گا. اٹ ول میک یو مور کمفرٹیبل. لیکن اف یور نفس سیز یو ایز اے پرسن آف ڈسپلن اینڈ ہارڈ ورک, تو تھوڑا سا ریزسٹ تو کرے گا, لیکن آپ اگر اس کو ٹیم کر لو گے تو اس کے بعد آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا. ابو زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو 40 سال کے لیے ڈرائی کیا, اور یہ رویا اور چیخا اور چلایا, حتیٰ کہ پھر 40 سال کے بعد اس نے سبمٹ کر دیا اور اسمائل کرتا ہوا آ گیا. تو ہمارے سے ہر بندے کا جو نفس ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ بس میں ایزی رہوں, کچھ بھی نہ کروں, نہ نماز پڑھوں, نہ تہجد پڑھوں, آج رات بس ہوتے رہو, کل سے دوبارہ شروع کر دینا. بٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو ٹیم یور نفس, یو ہیو ٹو شو اٹ کہ آئی ایم اے پرسن آف ڈسپلن, آئی ہیو ٹو, یعنی وی ہیو ٹو پل آور ساکس, And this is the time. time. دس از دا ٹائم, رائٹ. سو اپنے گناہوں کو میکسیمم چھوڑیں, عبادات کی طرف ایکسیل کریں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. میں نے پرسنلی یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جو دعائیں انسان اللہ تعالیٰ اس رمضان میں کرتا ہے نا, اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ اگر آپ کی دعاؤں میں سنسیریٹی ہے اور یقین ہے, آپ کی اگلے رمضان سے پہلے وہ دعائیں قبول ہوئی ہوں گی. اور استغفار کی سے بات کی ہے ابو سعد آپ نے, حضرت عائشہ نے نا اپنے ریلیٹیو کے بارے میں پوچھا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ, وہ بہت فلنتھروپی کرتا تھا, خرچ کرتا تھا, آج کل مدر ٹریسا کے بارے میں آپ سنتے ہیں, تو یا رسول اللہ وہ کیا بنے گا, اسے کہاں جائے گا وہ؟ تو آپ نے کہا وہ جہنم میں جائے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بٹ وہ تو اتنا سخی تھا اور لوگوں پہ خرچ کرتا. تو آپ نے کہا کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, یار میرے گناہوں کو نہ قیامت دن معاف کر دینا. اگر وہ ایک دفعہ بھی کہہ دیتا میرے گناہوں کو قیامت دن معاف کر دینا, اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, العفو ہے, کریم ہے. اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں آپ کی توبہ استغفار کا. جس کو دین کا علم ہلکا سا بھی ہے نا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ میرا ویٹ کر رہے ہیں, اور مجھے بس پلٹنا ہے, مجھے تو جاننا ہے اور مجھے ایکنالج کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں جانتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرنے والا, اور میں آپ کی طرف آتا ہوں اور پلٹتا ہوں. اینڈ دین یو شو سم تھنگ کہ اللہ میں کچھ کر رہا ہوں, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ رمضان آپ کے لیے بہت بلیسڈ ہوگا. سو اسٹارٹ آف بائی استغفار, فار گیونگ پیپل, اور اپنے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اف یو آر فرام صوم العموم اینڈ if you're at the bottom of the hierarchy, then aspire to be on the top انشاء اللہ تعالیٰ. بڑے گوز رکھیں انشاء اللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم جی, انشاء اللہ کل ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.